اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقہ کے ہمارے شارٹ کورس کے درس چل رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی ہے عزاداری کے چند مسائل کے بارے میں، اور آج بھی کوئی عزاداری سے تعلق رکھنے والے کچھ سوالات ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عزاداری کے لیے مومنین کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس وقت کی ابتدا میں مومنین عزاداری کے لیے نہیں آتے، دیر کر کے آتے ہیں، اور وہ دیر کر کے جب آتے ہیں تو نماز کا وقت جب ہوگا اس وقت زیادہ تعداد میں مومنین جمع ہوتے ہیں۔ نماز کے وقت سے پہلے عزاداری شروع کی جائے تو اتنی تعداد میں مومنین دستیاب نہیں ہوتے۔ تو اب اگر عزاداری کو نماز کے وقت لے جائیں تو وہ نماز کے ساتھ مزاحم ہوگی، اور اگر عزاداری کو پہلے رکھا جائے تو اس وقت مومنین کثرت کے ساتھ نہیں آتے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ عزاداری کو پہلے نہ رکھیں، کثرت کے ساتھ مومنین کے آنے کا انتظار کریں، لیکن ایسے بھی نہیں کرنا کہ نماز کا جب ٹائم ہو جائے تو پھر عزاداری کو جاری رکھیں اور نماز کو مؤخر کر دیں، ایسے بھی نہیں کرنا۔ آپ دونوں کام اکٹھے کریں، وہ اس طرح کہ عزاداری اسی وقت شروع کریں جب کثرت کے ساتھ مومن آ جائیں، اور جیسے نماز کا وقت ہو جائے عزاداری کو روک کر نماز انجام دیں، نماز جماعت کے ساتھ انجام دیں تو اور بھی بہت اچھا ہے، اور اس میں کوئی اتنا ٹائم تو نہیں لگ جائے گا، 10-15 منٹ میں ساری نماز مکمل کی جا سکتی ہے۔ پھر نماز پڑھ کے پھر عزاداری شروع کر دیں۔ تو اس میں آپ نے کثرت کے ساتھ مومنین کو عزاداری میں شامل بھی کر لیا ہے، نماز بھی آپ نے پڑھ لی ہے اپنے ٹائم پہ، اور نماز کا عزاداری میں داخل کرنا یہ ایک بہترین تبلیغ ہے، یہ تبلیغ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ سوال: کیا عزاداری کی رسومات کو کم تعداد مومنین کے ساتھ شروع کرنا بہتر ہے تاکہ نماز کے وقت سے پہلے عزاداری ختم ہو جائے اور پھر نماز کو اپنے وقت میں انجام دیا جائے، یا مومنین کی بڑی تعداد کے جمع ہونے کا انتظار کیا جائے؟ جبکہ اگر ایسا کرتے ہیں، بڑی تعداد میں مومنین جمع ہوتے ہیں تو مجلس کا وقت نماز کے وقت سے ٹکراتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جواب: مومنین کی بڑی تعداد کے جمع ہونے کا انتظار کیا جائے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو عزاداری کو روک کر نماز ادا کریں اور پھر عزاداری کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس میں سارے کام ہو گئے ہیں، کثرت کے ساتھ مومنین کو بھی شامل کر دیا ہے، نماز بھی اپنے وقت میں ہو گئی ہے، اور نماز کو عزاداری میں داخل کر کے ہم نے دوسرے لوگوں کو تبلیغ بھی کر دی ہے کہ یہ ایسا اچھا مذہب ہے کہ جس میں نماز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو غیر مذہب جب دیکھے گا تو وہ ہمارے اس کام سے متاثر ہو کر مزید اہل بیت کے قریب ہوگا۔ جیسے لوگ اہل بیت کے قریب ہو جائیں پھر مطمئن ہو جائے وہ ایک دن ضرور اہل بیت کی فرما برداری میں آ جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو ان کی اولادیں آ جائیں گی۔ تو ہم نے اہل بیت کے قریب کرنا ہے لوگوں کو۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ ایام شہادت ہے، عاشورہ کا دن ہے مثلا جیسے 21 ماہ رمضان مولا امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے، 25 رجب کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو وہ شہادت کے دن عزاداری ہوتی ہے۔ تو اس دن کیا کام کاروبار کرنا، دکان چلانا، کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ کوئی دکاندار ہے مومن تو کیا حکم ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے ایام شہادت میں تجارت کرنا جائز ہے، جبکہ وہ شخص کام کرنے کے حوالے سے مجبور بھی نہ ہو؟ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تجارت میں مشغول رہنا، مجبوری نہیں ہے، سارا سال وہ لگا رہتا ہے اپنے کام کاروبار میں، تو اس دن کوئی مجبوری نہیں ہے دکان کھولنے کی، کیا وہ تجارت کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ مناسب ہے کہ دکانیں بند کر دی جائیں۔ ایک دن ہی آ رہا ہے، 2 دن آ رہے ہیں، 10 دن آ رہے ہیں سال میں، مناسب ہے کہ دکانیں بند کر دی جائیں، اور جیسے انسان
اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو بندہ دکان بند کر کے چلا جاتا ہے، تو اہل بیت کو تو ان سے بھی زیادہ اہمیت دینی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، اور اگر اس طرح کرنے سے اہل بیت علیہ السلام کی توہین بن رہی ہو تو پھر یہ کام کرنا حرام ہوگا۔ توہین اس طرح بن سکتی ہے کہ مثلا سارا شہر مومنین کا ہے اور وہاں دکانیں سارے مومنین کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دن شہادت کا ہے اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو، تو یہ ایک قسم کی توہین بن جائے گی، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ 10 محرم کو مصافحہ کرنا، بعض علاقوں میں 10 محرم کو سلام یا مصافحہ کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، کیا 10 محرم الحرام کو مصافحہ اور سلام کرنا مکروہ ہے؟ مصافحہ کرنا زیادہ تر مصافحہ پہ ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں مومنین ایک دوسرے کو 10 محرم کو، مصافحہ نہیں کرتے، تو کیا یہ مکروہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ 10 محرم کو مصافحہ کرنا مکروہ ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے۔ اور کراہت ایک حکم شرعی ہے، حکم شرعی لگانے کے لیے اہل بیت کا کوئی فرمان چاہیے، وجوب والا حکم لگائیں، حرمت والا حکم لگائیں، استحباب والا حکم لگائیں، کراہت والا حکم، جب بھی کوئی حکم لگانا ہے کسی کام پہ تو وہ اپنی طرف سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے تو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی فرمان چاہیے، اس کے بعد اس فرمان کی روشنی میں حکم لگایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہو کہ 10 محرم کو مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔ جواب، ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری جس سے کراہت ثابت ہو۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے میلاد کے دن، ولادت کے دن جشن منایا جاتا ہے، تو اس جشن میں کیا تالیاں بجانا یہ جائز ہے؟ اہل بیت کی خوشی ہے، خوشی کے دن اہل بیت کی خوشی میں تالیاں بجانا کیا یہ جائز ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کے بارے میں جتنی روایات ہیں، کسی روایت میں ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ ائمہ کے دور میں یا اصحاب ائمہ نے خوشی کے وقت، اہل بیت کی خوشی کے وقت تالیاں بجائی ہوں، یہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر تالیاں بجانا سے وہ جو مجلس اور محفل جشن کا تقدس ہے وہ ختم ہو رہا ہو اور یہ اہل بیت کی توہین کے زمرے میں جا رہا ہو تو پھر یہ جائز بھی نہیں ہوگا، تو لہذا یہ ایک قسم کا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ تو توہین اگر نہیں ہو رہی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تالیاں بجانا حرام ہے، اگر توہین ہو رہی ہو اہل بیت علیہ السلام کی تو پھر تالیاں بجانا جائز نہیں ہوگا، ورنہ جائز ہے لیکن اس طرح کا روایات میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ جواب، اگر عرفی اعتبار سے باعث ہتک ہو، اہل بیت علیہ السلام کی ہتک شمار ہو رہی ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقامات مقدسہ میں اگر تالیاں بجانا، مثلا ابھی حرم میں آئے ہوئے ہیں مومنین زیارت کے لیے اور اسی دن جشن بھی ہے، تو تالیاں بجانا ادھر حرم میں تقدس کے خلاف ہو، حرم کے تقدس کے خلاف ہو تو وہاں بھی، یعنی یہاں حرم میں بھی تالیاں بجانا جائز نہیں ہے۔ واضح رہے کہ روایات میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام کی جگہ تالی بجانے کا ذکر نہیں ملتا۔ ادھر اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں کثرت سے صلوات پڑھی جائے، اونچی آواز سے صلوات پڑھی جائے اور صلوات کا آواز دور دور تک جا رہا ہو اور ایک خوشی کا ماحول بن جائے، تو یہ طریقہ کار ہے اہل بیت علیہ السلام کے جشن منانے کا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے عزاداری میں کہ جب مجلس پڑھنے والا اہل بیت علیہ السلام کے مصائب بیان کرتا ہے تو اس وقت گریہ کا عالم ہوتا ہے اور بہت بلند آواز سے پھر گریہ ہونے لگ جاتا ہے، اور خصوصاً خواتین کی طرف سے، تو خواتین کا بلند آواز سے گریہ کرنا کہ ان کی آواز مردوں تک پہنچ رہی ہے اور جو باہر مرد بیٹھے ہیں ان کو مثلا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فلاں خاتون رو رہی ہے اتنی بلند آواز سے، تو اس مومنہ کا اتنی بلند آواز سے گریہ کرنا کہ مردوں تک آواز آ رہی ہے، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرنا
کوئی گناہ نہیں ہے۔ خاتون کی آواز مردوں تک آ رہی ہے گریا کی تو بھی یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ خاتون نے اپنی آواز کو بنا کر، اس کو نکھار کر مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آواز بلند نہیں کرنی۔ یہاں کوئی یہ والی بات نہیں بن رہی کہ وہ مردوں کو کھینچنے کے لیے یہ والا کام کر رہی ہے۔ وہ اہل بیت کے غم میں گریا کر رہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آواز کہاں تک جا رہی ہے، تو اس طرح آواز بلند آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور بگاڑ پیدا ہو، فرض کریں کہ جو غیر مذہب ہیں، ہمارے مذہب کو جو نہیں مانتے اور ایک قسم کی ہمارے مذہب کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو پکڑ کر مذہب کی اس علاقے میں توہین کر رہے ہوں، اور یہ مذہب کی توہین اور مذہب کو وہ دکھا رہے ہوں کہ دیکھو ان کا مذہب باطل ہے کہ اس میں یہ والی باتیں ہیں، اگر دشمن استعمال کر رہا ہے تو یہ ایک بگاڑ ہے۔ اس صورت میں پھر مومنات کو چاہیے کہ اپنی گریا کریں لیکن دھیمی آواز میں، اور اگر اس طرح کا کوئی بگاڑ لازم نہیں آ رہا تو بلند آواز میں گریا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب، خاتون کا اتنی بلند آواز سے گریا کرنا کہ اسے اجنبی مرد سن سکے تو یہ حرام نہیں ہے، جب تک اس کی وجہ سے کوئی اور مفسدہ، خرابی اور کوئی اور بگاڑ پیدا نہ ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ ایام مخصوصہ حیض کے دن ہیں خاتون کے، تو کیا وہ امام بارگاہ میں جا سکتی ہے مجلس کے لیے؟ تو جواب ہے یقیناً جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایام مخصوصہ میں خاتون نے مسجد میں نہیں جانا، اور ادھر حرم معصوم کا جو حرم ہے اس حرم میں آئی ہے تو اس ہم کہیں کمرہ جو جس میں مولا کی مثلاً قبر ہے یا مولا امام حسین علیہ السلام کا جو گنبد والا منطقہ ہے اور وہ کمرہ ہے، اس میں خاتون نے داخل نہیں ہونا۔ سین میں، مولا کے حرم کے سین میں بھی آ سکتی ہے، رواق تک بھی جا سکتی ہے، زیارت پڑھ سکتی ہے، لیکن آگے جہاں اذن دخول لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور وہ گنبد والا جو ایک قسم کا کمرہ ہے اس میں معصوم کی قبر ہے، اس میں داخل نہیں ہونا۔ باقی امام بارگاہ میں جا سکتی ہے، مجلس میں جا سکتی ہے۔ کیا خاتون اپنے مخصوص ایام میں مجلس اعضاء میں جا سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہے ماہ محرم میں، ماہ سفر میں شادی کرنا۔ محرم کے پورے مہینے میں، سفر والے مہینے میں، یہ غم کے مہینے ہیں، 2 پورے مہینے ہمارے پاس، تو اس میں اگر کوئی مومن شادی کر رہا ہو تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یا اسی طرح نیا مکان اس نے خریدا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، کوئی نئی چیز جو خوشی کا سبب ہوتی ہے اپنے گھر میں لانا، کیا یہ جائز ہوگا یا یہ حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس نے گاڑی خریدی ہے، مکان خریدا ہے، کوئی نئی چیز بنوائی ہے، مکان بنوایا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ شادی کر دی ہے کسی نے انہی دنوں میں تو حرام نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں جائز نہیں ہوگا، وہ یہ کہ آپ کے اس کام کرنے سے اہل بیت کی توہین شمار ہو رہی ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی توہین لازم آئے تو پھر یہ کام نہیں کرنے۔ اگر توہین لازم نہیں آ رہی تو یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں مومنین کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کہ یہ غم کے دن ہیں تو ان کو غم کے دن ہی رکھا جائے، یہ مناسب یہ ہے مومنین کو۔ یہ پھر انسان کی اس طرح کے کاموں میں لگ کر انسان پھر اپنے دل کو نقصان دے بیٹھتا ہے، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے، جو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، ایک کسی کام کی وجہ سے کام ہو جائے، تو لہذا بہتر ہے کہ ان 2 مہینوں میں انسان اجتناب کرے، یہ 2 مہینے عزاداری کے غم کے شمار ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ربیع الاول میں سید المرسلین کی میلاد کا مہینہ ہے، اس میں شادیاں بھی کی جائیں اور اس میں جشن بھی منائے جائیں، اس میں خوشیاں منائی جائیں، اہل بیت کی خوشیوں کے دن ہے۔ سوال کہ ماہ محرم اور سفر میں یہ شادی، نیا گھر میں شفٹ ہونا، نئی چیزیں خریدنا، سامان خریدنا، نیا زیب و زینت کرنا، آرائش، نئے پروگرام کسی کا آغاز کرنا، یہ امور بجا لینا کیسا ہے؟ تو جواب،
ایام غم میں مذکورہ بالا امور کو بجا لانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر 10 محرم میں مثلاً یا 20 صفر چیلم کا دن ہے، اس کو ان امور کو بجا لانے سے غم امام حسین علیہ السلام کی توہین شمار ہو تو پھر یہ کام حرام ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ خصوصاً 10 محرم کو اگر کسی نے شادی رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک قسم کی امام کی توہین بن رہی ہے۔ پورا عشرہ جو ہے یہ خاص ہے، غم کا دن ہے، اور پوری امت غمگین ہوتی ہے، چاہے وہ لوگ جو ایک قسم کے مجالس سے دور اور اہل بیت کے مذہب سے دور ہیں، لیکن وہ بھی ان 10 دنوں میں اندر سے ایک غم کی فضا ہوتی ہے۔ کیسے نہ ہو فضا؟ یہ کربلا عاشور کے دن مولا کی شہادت ہوئی تو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے بھی خون نکلتا، نیچے سے خون نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، ملائکہ سے تسبیح چھوڑ گئی ہے، تو پوری کائنات ایک قسم کی حالت گریہ میں تھی، ہر ایک کا اپنا اپنا گریہ ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا غم منانا ہے۔ تو یہ خاص دن ہے، اس میں پوری امت غمگین ہوتی ہے۔ تو 10 محرم کو یقیناً امام مظلوم کی ایک قسم کی توہین شمار ہوگی اگر اس دن کوئی شادی کا پروگرام ہو کسی کا۔ اچھا، آگے ہمارا ایک سوال ہے، ہاں اس پہلے سوال میں یہ ہے کہ اگر یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں کسی کی مجبوری بن جائے کہ وہ نیا گھر میں منتقل ہو رہا ہے، اس کو گاڑی خریدنی پڑ گئی ہے، کوئی نیا کام کرنا پڑ گیا، کسی کی مجبوری بن گئی ہے، تو مجبوری کی صورت میں کوئی توہین نہیں بن رہی ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہے مولا مظلوم کربلا کی شہادت کے دن، عاشورہ کے دن یا 9 محرم کو یا پورا عشرہ یہ جو ہے اس میں، یا ائمہ معصومین کی شہادتوں کے دن مومنین مجالس کرواتے ہیں اور نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس نیاز کا اہتمام میں چونکہ کثرت سے مجالس ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیاز کا اہتمام کرے، تو ہر گھر سے مومنین نیاز بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آگے کثرت کے ساتھ مومنین جمع ہوتے ہیں، لیکن نیازیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بچ جاتی ہیں۔ جب کھانا بچ جاتا ہے تو پھر وہ ضائع ہونے لگ جاتا ہے، کوئی نہیں کھائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اب کیا اتنی کثرت سے پھر نیازیں کرنا اور پھر نتیجے میں کھانے کا ضائع ہونا یہ جائز ہوگا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ اگر فضول خرچی بن رہی ہو تو فضول خرچی کی اہل بیت علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے، تو ہم کس طرح اپنے پروگرام اس طرح بنائیں، منظم قوم بن جائے نا، کہ نیازیں بھی ہر گھر سے آ جائیں اور فضول خرچی بھی نہ بنے۔ اب اگر سارے ہی 10 محرم کو نیاز بنائیں گے تو ہو سکتا ہے محرم کے پہلے دن جو ہیں ان میں کتنے ہی دن ہوں جہاں نیاز ہی نہ ہو، یا ہو تو بہت کم ہو، مومن کثرت سے اور وہ نیاز پوری نہ ہو، اور سارے ہی عاشورہ کے دن بنائیں تو پھر بچی ہوئی ہو۔ تو لہٰذا اس طرح آپس میں رابطہ ہونا چاہیے مومنین کا، اس طرح نظام کی سیٹنگ ہو کہ نیاز بھی ہو جائے اور فضول خرچی بھی نہ ہو، دونوں کام ہو جائے۔ اہل بیت کے پیروکار کسی جانب سے کوئی اپنے اندر نقص نہیں رہنے دیتے، عزاداری کی ہے، نیاز بنائی ہے تو یہ ایک اعلیٰ کام ہے، اور اس میں نقص یہ ہوگا کہ فضول خرچی بن رہی ہو، تو فضول خرچی سے بچتے ہوئے نیازوں کو انجام دینا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو، تو کچھ مومنین 9 محرم کو نیاز بنا لیں، کچھ 10 کو بنا لیں، اس سے یہ بہتر ہے اس سے کہ 10 کو اشارے بنائیں پھر فضول خرچی بن جائے اور کھانا بچا پڑا ہو اور پھر پھینکنا پڑ جائے، ضائع کرنا پڑ جائے۔ جواب: شرعاً فضول خرچی ناپسندیدہ اور حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ ایسا اقدام کیا جائے جس سے اس کو روکا جا سکے، فضول خرچی نہ ہونے دیں۔ اس حوالے سے تبرک کا انتظام کرنے والوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی جائے کہ اتنی ہی مقدار میں تبرک تقسیم کیا جائے جو آسانی سے استعمال ہو جائے، جتنا استعمال ہو اتنا ہی تقسیم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے فضول خرچی بھی نہیں ہوگی اور ہمارا نیاز بھی استعمال ہو جائے گی۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔